أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. اللہ تعالی ہی اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں. اس کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتائے اور نہ ہی کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھا. کسی صحیح حدیث کے اندر اس کے بارے کچھ نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی اور ان حروف کی ادائیگی بھی بغیر اعراب کے، زبر زیر اور پیش کے ملائے بغیر ایک ایک حرف ادا کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے. الف الگ، لام الگ اور میم الگ. اس لیے ان کو عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں. ٹکڑوں کی شکل میں ان کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ، اس کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. قرآن کریم کے اندر متعدد ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف مقطعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے کو، گائے. کیونکہ اس صورت کے اندر گائے کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل، اس قوم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں گائے کا تذکرہ ہوا. اس کی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. مسند احمد کی حدیث، من اخذ السبع الاول فهو حبر. جس آدمی نے قرآن کریم کی پہلی 7 صورتیں جو کہ حجم کے اعتبار سے لمبی صورتیں، ان کا علم حاصل کر لیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا. وہ بڑا عالم ہے. حبر علم کا سمندر ہے. اور پھر اسی صورت بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنام القرآن ہے، قرآن کی کوہان ہے. اونٹ کا جسم ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر کوہان سب سے اونچا حصہ. ایسے ہی اس قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کا اونچا مقام. اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات، مسائل اور
کچھ واقعات قصے وہ بیان فرمائے، اور یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو مقبرہ قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں یہ سورت بقرہ پڑھی جائے فرمایا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے، اور قبرستان میں قرآن پڑھنا یہ سنت کی مخالفت ہے۔ فرمایا گھروں میں قرآن پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ معنی کیا ہے؟ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور کتنے ہی ہمارے لوگ ہیں گھروں میں قرآن پڑھتے نہیں، قبروں پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے۔ صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قبروں پہ جا کے قرآن مجید پڑھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ بقرہ کو اور اس کے بعد آنے والی سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو روشن چراغ نورانی صورتیں قرار دیا۔ فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں بادل کی طرح، سائبان کی طرح، یا پرندوں کا جیسے جھنڈ ہوتا ہے ان کے نیچے چھاؤں ہوتی ہے، قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے، اپنے ساتھ محبت کرنے والے شخص کے اوپر سایہ بن کر آئیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آدمی کی وکالت بھی کریں گے، وکیل بن جائیں گے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کریں گے، اس آدمی کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ صورت، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کرنا، گھر میں اس کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سورہ بقرہ اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا فرمایا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ موجب حسرت ہے، باعث حسرت ہے، افسوس کا باعث ہے۔ تو یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی فضیلت، شان اور مقام بیان کیا ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ الف لام میم حروف مقطعات سے کر رہے ہیں، جن کا معنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ عالم بمراد، اللہ تعالیٰ ہی اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ ان متشابہات کے اندر وہ ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں، اٹکل پچو کہتے ہیں اپنی طرف سے، کوئی اس کی دلیل سند نہیں۔ الف کا کچھ معنی کریں گے اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جس بارے میں شریعت خاموشی اختیار کرے ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ذالک اس کا معنی تو وہ بنتا ہے، یہ اس میں اشارہ دور کے لیے، لیکن معنی اس لیے یہ کیا جاتا ہے کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے وہ کتاب سامنے پڑی ہو۔ تو اس کے اندر بھی ایک بلاغت ہے، ایک خوبصورت فصاحت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین اسلوب، کتاب سامنے اور لفظ دور کا بول کر اس میں اشارہ، اس کی عظمت کو واضح کر دیا۔ یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور شک کیسے ہو؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے کلام کی صورت میں نازل کی اس میں کیسے شک کیا جا سکتا؟ انسان جتنا مرضی اعلیٰ دماغ ہو، بہتر عقل رکھنے والا ہو، انتہائی وہ خلوص کے ساتھ کوئی تحریر لکھ دے، کتابچہ، کتاب، کوئی چیز، رسالہ لکھ دے، اس کے بارے میں انسان نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ انسان کی عقل محدود ہے، سوچ محدود ہے، علم محدود ہے۔ جس ذات گرامی نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کی عقل لامحدود، اس کا علم لامحدود، لہذا اس کی نازل کردہ کتاب کے اندر فرمایا لا ریب فیہ، قطعاً کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین،
پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو پرہیزگار نہیں قرآن اس کے لیے باعث ہدایت نہیں؟ سب کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ کتاب روشن دلائل رکھتی ہے اور تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ آغاز میں متقین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت کا راستہ دیکھ لینا، ایک ہوتا ہے ہدایت کا راستہ دیکھ کر منزل تک پہنچ جانا۔ یہ ہدایت پا کر منزل تک وہ پہنچے گا جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگار بنے گا، جو اللہ رب العزت کے احکامات کو سینے سے لگائے گا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز آ جائے گا، صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہے گا، جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت آ جائے گی وہ متقی آدمی ہے۔ ان کے لیے یہ کتاب پھر باعث ہدایت ہے۔ آسان سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر حکیم دوائی دیتا ہے، اب دوائی ایک جیسی ہے، ایک آدمی دوائی لیتا ہے پرہیز نہیں کرتا، نمک بھی کھاتا ہے، چینی بھی کھاتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے، وہ دوائی اس کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی، الٹا بے احتیاطی اس کی بیماری کو بڑھا دیتی، دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دوا بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیز بھی کرتا ہے، وہ چینی نہیں کھاتا، نمک نہیں کھاتا، چکنائی سے بچتا ہے، پھر دوائی کھاتا ہے تو دوائی اس کو جلدی اثر انداز۔ ایسے ہی یہ قرآن وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو مد نظر رکھ کر جو حکم دیا اس پر عمل کرے، جس سے منع کیا رک جائے، تو کتاب پھر ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کو پھر جلدی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چند ایک نشانیاں، علامات وہ متقین لوگوں کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین، متقین کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے، ایمان جسم کے عمل کا نام ہے۔ جو آدمی یقین کی بنیاد پر، یقین کامل کی بنیاد پر زبان سے اقرار کرے، دل اس کا یقین سے تصدیق کرے اور جسم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، کس چیز کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بالغیب۔ غیب کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پوچھے وہ کہاں ہے، اگر آدمی موجود نہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی غیب ہے، وہ موجود نہیں۔ جو چیز نظر نہ آئے وہ غیب ہے۔ اور ہمارے لیے غیب کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جو انسان کے حواس خمسہ سے بالا تر۔ حواس خمسہ، ہمارے حواس خمسہ کتنے؟ 5۔ خمسہ 5 حواس، جن چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے۔ کون سے؟ ہاتھ ہے، میں نے لکڑی کو ہاتھ لگایا، مجھے پتہ چل گیا بغیر دیکھے یہ ہاتھ نے بتا دیے لکڑی۔ ناک ہے، میں خوشبو سونگھ کر محسوس کر لیتا ہوں ہنڈیا پک رہی ہے، تڑکا لگ رہا، پھول کی خوشبو ہے، ناک فوراً یہ حس بتا دیتی کیا چیز ہے۔ آنکھ ہے، واضح نظر آ رہا ہے میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیسری یہ حس ہے۔ چوتھی کان ہے، کان یہ آواز سن کر محسوس کر لے یہ پنکھے کی آواز ہے، یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے۔ اور 5ویں زبان ہے، زبان چکھ کر بتا دیتی ہے میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، کسیلا ہے۔ یہ 5 چیزیں اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ جو ان 5 سے بالا تر ہو، نہ اس کو دیکھ سکے، نہ چکھ سکے، نہ ٹٹول سکے، نہ سن سکے اور نہ ہی سونگھ سکے، وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب۔
اللہ تعالیٰ نے جس غیب کے بارے میں بتلایا وہ ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر. اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، قبر کو ہم نے نہیں دیکھا، محشر کو، قیامت ہم نے نہیں دیکھی. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں برحق ہے، یہ ہے غیب. ان متقین کی پہلی صفت یہ، ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہے بن دیکھے وہ ایمان لے آئے، یقین کامل ہے. وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی باتوں کے اوپر بھی ان کو یقین ہے. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نظریات. اس کا تعلق دماغ، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. جو آپ سوچ کر دل میں چیز بٹھا لیں گے، یقین کر لیں گے، وہ ایمان ہے. فرمایا یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ان کے عقیدے وہ ایمان والے ہیں. اس کے بعد اگلی صفات ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. یہ تو تھا تعلق سوچ اور نظریے کے ساتھ. آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں. قائم، کسی چیز کو برقرار رکھنا، قائم کرنا، مضبوطی سے اس کو تھام لینا. کس کو قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کو. سب سے پہلے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. نماز یہ ایمان کا بنیادی مظہر ہے، ایمان کی گواہی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو تم مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. اور جو آدمی مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ لاکھ دعویٰ کرے، تم ان کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے، اس کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا. نماز، اس لیے اس کا حساب کتاب ہی قیامت والے دن پہلے ہونا ہے. نماز ہی دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، باقی سارے اعمال سالانہ ہیں اور مشروط ہیں. طاقت ہے تو روزے رکھیں، طاقت ہے تو حج کریں، طاقت ہے تو جہاد کریں، طاقت ہے تو آپ زکوٰۃ دیں. وہ مشروط ہیں طاقت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ. نماز کو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، سہولتیں دے دی ہیں. کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ بھی نہیں سکتا، جسم مفلوج ہے، اپنی سوچ کے ساتھ نماز پڑھ لے. حالت جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہے، ٹینک کے اوپر ہے، توپ کے اوپر ہے، جہاز پہ، نماز کا ٹائم ہو گیا تو تصورات کے اندر نماز پڑھ لے، نماز کی چھوٹ نہیں. اتنا اہم فریضہ، اس لیے پہلے اس کا تذکرہ ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز کا قائم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کا لفظ نہیں، فرمایا قائم کرتے ہیں. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے. پڑھنے میں صرف نماز کی ادائیگی ہے، اور قائم کرنے میں کیا ہے؟ نماز کے تمام ضروری تقاضے اور لوازمات جن سے نماز کے اندر مکمل حسن پیدا ہوتا ہے اور اس بنیاد پر نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، وہ نماز کا قائم کرنا ہے. قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اذان سن کر فوراً مسجد کی طرف آنا، نماز کو بر وقت باجماعت پڑھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کر تسلی کے ساتھ رکوع اور سجود اس کے ارکان کو ادا کرنا، اور جماعت کی صورت میں صف بندی کا اہتمام کرنا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح صف بناتے تھے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں ملاتے، اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جیسے چونا گچ دیوار ہوتی ہے. چونا گچ دیوار کے یعنی جس کو سیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اینٹوں کو ہمارے پاؤں اس طرح ملے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں نماز کا قیام ہے. ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو وہ آدمی نماز کو قائم کرتا ہے. اگر گھر میں پڑھ لے، دیر سے پڑھے، مرضی سے پڑھ لے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا. اور دوسری چیز اطاعت کا اول ترین مظہر نماز ہے. مومن آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اطاعت ہے، وہ مطیع آدمی ہے، اطاعت کرنے والا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی صورت دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں. تو پہلی صفت وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا دے رکھا ہے؟ صرف مال نہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں،
مال بھی دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، انسان کو صحت، عافیت، انسان کو اللہ رب العزت نے اولاد، فرصت، وقت اور کئی قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سارا اللہ کا رزق ہے، اور جس کو یہ رزق عطا فرمایا وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی دین کے اوپر لگاتے ہیں، وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں، وہ اپنی قیمتی چیزیں بھی دین پر قربان کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وہ سب کچھ دیتے ہیں۔ یہاں کچھ مما، اس سے کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، تو معنی کیا ہوا؟ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مال بھی خرچ کرنا چاہیے، دین کے لیے وقت بھی دینا چاہیے، اپنی صحت کی بھی انسان زکوٰۃ دے، مال کی زکوٰۃ دے، اولاد کی زکوٰۃ دے، وہ اپنی قیمتی چیزوں کی زکوٰۃ دے، مانا اس کو پاک کرے، کچھ نہ کچھ اس کے میں سے حصہ دین کے اوپر صرف کرنا چاہیے، یہ ان کی صفت ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر مزید تفصیل بات ہو سکتی، لیکن ہم نے چونکہ انشاءاللہ کچھ زیادہ ترجمہ پڑھا کرنا ہے تو مختصر ترتیب کے ساتھ میں اختصار سے بیان کروں گا۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، ان ایمان والوں کی، متقین کی مزید صفات کیا ہے؟ وہ ایمان رکھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، بما، با کا معنی ہے ساتھ، ما جو، اس کے ساتھ جو، انزل اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیارے حبیب ہم نے اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سنا کر ڈرا دیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ کتاب، اس کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یہ تسلیم کرنا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، نازل شدہ ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا معنی یہ کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان کا معنی اس کتاب پر۔ ایسی وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، ہم سے پہلے، اس قرآن سے پہلے کیا اتارا گیا؟ تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف، یہ اتارے گئے۔ ہمارا یقین ہے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے وہ کتابیں برحق تھیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ہم ان کو برحق مانتے ہیں، نازل ہے، وہ کہ وہ اب نایاب ہے، اب نہیں ملتی، جو ہیں ان کے اندر تحریف ہے، تبدیلی ہے، تغیر ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی، اصلی حالت میں نہیں ہے، اصلی زبان میں نہیں، وہ زبانیں ختم ہو گئی جس زبان کے اندر قرآن، وہ تورات، انجیل، زبور اتاری گئی، زبانیں نہ بولنے والے نہ لکھنے میں ختم، کیوں؟ کتابیں محفوظ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے وہ نازل ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر وہ سچے پیغمبر تھے۔ ایسے ہی وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ ایمان والے آخرت کے ساتھ، وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ واقعی ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آخرت اس جہاں کے بعد آنے والے جہان کو کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ قیامت، روز محشر، جب ساری دنیا فنا کر دی جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، وہ عالم آخرت ہے، اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ایک صفت ہے، اور جو ان ساری صفات کا حامل ہو، آخرت پر یقین رکھے، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھے، قرآن پر ایمان لائے، اور اسی طرح اللہ کے دیے میں سے مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی بیان کردہ جنت، جہنم، فرشتے، کتابیں، اپنی ذات گرامی، سب کو بن دیکھے وہ مانتے ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں، آگے اللہ رب العزت ان کے بارے میں وہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں جو کامیابی کا ہے، اور میں اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہے، جن کے اندر یہ صفات آ جائیں وہ ہیں ہدایت یافتہ، متقین، پرہیزگار، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون، کامیاب ہونے والے، الف لام آ گیا، اس کا معنی خاص کامیابی حاصل کرنا، الف لام
یہ تخصیص کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے معرفت کہ وہ خاص طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ جو ان متقین کی یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ یہ تھا ایمان والوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصر بالکل اس کے مخالف جو گروہ ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے۔ ان الذین، ان یہ شبہ دور کرنے کے لیے، شک دور کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، بے شک بلا شبہ۔ الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہ، پہلا حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، سوال ہے، کیا انذرتہ، آپ نے ڈرایا ہم ان کو، یعنی آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے، قرآن ان کو سنا دیا ہے، انذرتم، کہ آپ نے ان کو ڈرا دیا ہے، ام یا لم تنذر، آپ نہ ڈرائے ہم ان کو، برابر کیا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے یہ فریضہ ادا کر دیا ہے۔ وہ کافر جو پکے کافر ہیں، آگے ان کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں، کون سے کافر ہیں، ان کو آپ نے ڈرا دیا، پیغام پہنچا دیا، یا مزید آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ نتیجہ کیا؟ لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے، یعنی ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ، ختم کہتے ہیں مہر کو، طباعت، جو مہر لگا دی گئی، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ختم، مہر لگا دی، علی قلوبہم، قلب ان کی جمع قلوب، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ کانوں کے اوپر مہر کیا ہے، دل کے اوپر مہر کیا ہے؟ قرآن اس کی بعض آیات کی دوسری آیات تفسیر کرتی، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، کفر کا، جہالت کا، وہ اللہ رب العزت نے ایسا زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر، ایسی کالک اور ایسے سیاہ ہو گئے ہیں، اب ہدایت، نور، روشنی اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، وہ مہر لگ گئی ہے کفر کی، ضلالت کی، ان کے کانوں پر بھی اور ان کے دلوں پر بھی۔ اب ہدایت نہ دل تک پہنچتی ہے، نہ کان اس کو اندر جانے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ اور کان یہ دل تک ہدایت پہنچنے کے راستے ہیں، جن کی آنکھوں میں بصیرت نہ رہے، کانوں میں حق سننے کی سماعت نہ رہے، دل ان کا بے نور ہو جاتا ہے۔ دل تک حق اور نور پہنچانے کے یہ 2 راستے ہیں، تو یہ 2 راستے اگر بند ہو جائیں تو پر نتیجہ کیا ہے؟ دل نے سیاہ ہونا ہے۔ تو ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصار، بصر ان کی جمع ہے، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردے، غشاوہ کہتے ہیں موٹے پردے، آنکھوں کے اوپر بھی پردے چڑھے ہوئے، بظاہر وہ دیکھتے ہیں لیکن حق کو پہچان نہیں سکتے، حق کو پہچان نہیں سکتے۔ اور انہی کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر دوسرے پارے میں دی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہ کافر، آپ ان کو آواز دیں یا نہ دیں، یہ محض ایک آواز سنتے ہیں، آپ ان کو حق سنائیں، ان کو گالی دیں، ان کے لیے آوازیں ایک برابر ہیں۔ کمثل یعنی کو بما لا یسمع الا دعاء، جیسے کوئی جانور ہے، جانور کو کوئی اچھی اچھی باتیں سنا دے، جانور کو گالی دے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک آواز ہے۔ ایسے ان کافروں کے لیے آپ حق سنائیں، اب ان کو آپ ان کو کچھ سناتے رہے، اللہ کا قرآن سنائیں، یہ جس طرح عام آوازیں سنتے ہیں ایسے ایک آواز سن رہے ہیں جانوروں کی کیفیت میں۔ کیوں؟ ان کے کانوں کے اوپر، دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں،
ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ متقین کی صفات بیان کی اور ان کا انجام عاقبت اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون، کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور کافروں کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ابتدا ہے، پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے، مختصر اس کا ترجمہ اور آسان سی تفسیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔